بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم آنس وحشت فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یوم القیامہ یا رب العالمین۔ سیاست پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ جو مدینہ کی مسجد ہے نا، اس کے ساتھ ایک مناخہ بازار ہے، مناخہ بازار، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور جا کر وہاں اعلان کیا کہ لوگوں تم کیا کر رہے ہو، یعنی ادھر بیٹھے ہو، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراث تقسیم کر رہے ہیں، اور لوگ دوڑتے ہوئے بھائی میراث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں۔ آ کر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تعلم کا کام کر رہے تھے اور پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی میراث قرآن ہوتا ہے، پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، دین سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے۔ تو اور اسی لیے جس طرح کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پہ اوپر تدبر کرنا، اور اسی لحاظ سے ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اگر ہمیں اس کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو نبی رسول گواہی دے گا ہمارے خلاف کہ یہ ان لوگوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی کتاب کو ہم نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، پڑھنے کے لیے ہمیں تدبر بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے مخارج الحروف اور ان چیزوں کو بھی صحیح کرنا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کے لیے آج ہم نے یہ مخارج الحروف یہ سارے میں نے آپ کو دے بھی دیے ہیں اور یہ ساتھ اوپر لگا بھی دیے ہیں، اور ان کی ساتھ ہم پریکٹس بھی کرنے ہیں۔ اس کی پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو کہا تھا، وہ مجھے نورانی کہتا ہے آپ کے پاس کچھ، وہ دے دو بیٹا، کیا ادھر بھی ایسی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ شروع میں پڑھنے کے لیے جو حروف ہوتے ہیں نا، ان کے لیے میں تھوڑی سی اب ہم تھوڑا اس کے اوپر ان کے اوپر پریکٹس کریں گے نا، تو جس طرح کہ ٹھیک ہے، جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں نا، یعنی الف با تا سا، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ صرف ایک تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے بھی اس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ان کے جو حرکات ہوتی ہیں، جو زبر ہے تو وہ الف کی آواز دیتی ہے، جو پیش ہوتی ہے وہ واو کی آواز دیتی ہے، اور ان کو الفاظ کو تلفظ بولنے کے لیے پہلے ہم ابتدائی تھوڑا نا وہ پڑھیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے، لیکن ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ٹچ کریں گے تاکہ ہمیں وہ اس کا پڑھنا یعنی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر سب کے پاس انہیں دے دو نا، تو پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، جیسے پہلے ہم حروف چھوڑ دیتے ہیں تو ہم حرکات والا جو پڑھتے ہیں نا،
جیسے ہم نے پڑھنا ہے حمزہ زبر آ، بولے آپ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او۔ یہ اس لیے سے بتا رہا ہوں تذکیر کے لیے کہ ان کو بعض لوگ جب پڑھتے تھے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او کر کے پڑھتے ہیں، اور پڑھانے والے بھی پڑھاتے ہیں، تو ان کے لمبا نہیں اس کو کرنا، لمبا کرنے کی جب باری آئے گی تو ہم وہ بھی بتائیں گے یہاں اس جگہ پہ لمبا کرنا ہے، اس کو یہ آواز یہ دیتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے آتا ہے، اس سے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ابھی آگے تنوین جو لفظ ہے نا تنوین، یہ میم دو زبر الف من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من، یہ تنوین ہوتی ہے اور یہ نون کی آواز دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے دو چار لفظ ہم آگے دہرا لیتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے، پھر یہ ان حروف ہلکی پر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ پہلے میں نے آپ کو مخارج دے دیے ہوئے ہیں، مخارج اب ان کو بولنا کس طرح ہے، باری باری ہم ان کو بولنے کی سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ابھی پڑھیں میم دو زبر الف من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من، با دو زبر الف بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن، واو دو زبر الف ون، واو دو زیر بن، واو دو پیش ون، بن۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے، اسی طریقے سے ابھی جو ہم نے پڑھا ہے حرکات جو ہے نا، اب ان کی تھوڑی ساتھ پریکٹس بھی آ رہی ہے اسی یعنی آگے والی تختی پہ، میں تھوڑا آپ کو ٹچ کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر الف دن، آبادن، آبادن، آبادن لمبا نہیں کرنا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو پیش دن۔ آج ہم نے کیونکہ حروف ہلکے پڑھنے ہیں، یہ 6 حرف ہم نے پڑھنے ہیں، تو ان میں یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں، حمزہ زبر جو حمزہ ہوتا ہے وہ حروف ہلکی میں سے ہے، یہ دیکھ لیں، یہ ہم پڑھیں گے بس، ٹھیک ہے نا۔ تو ہا ہے وہ بھی پڑھیں گے اس کو، آبادن، احدن، پھر حمزہ زبر آ، زال زیر زی، نون زبر نا، آذینا، آزینا، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، را زبر را، آمارا، آمارا، حمزہ زبر آ، نون زبر الف نا، اس کو انا بولتے ہیں، انا لمبا پڑا نون اس کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ با زبر با، خا زر خی، لام زبر لا، باخیلا، آگے ایک اور لفظ پڑھ لیتے ہیں، با زبر با، را زبر را، را کے اوپر جب زبر آئے تو اس کو پر اور موٹا پڑھنا تھا، جب اس کی باری آئے گی مخارج بتانے کی تو اس کے اور مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی نا۔ را زبر را، تا دو زر تین، باراراتن، باراراتن، آگے بڑا لفظ اور پڑھ لیتے ہیں، اس میں عین آ رہا ہے، وہ بھی حروف ہلکی ہے جو آج کا ہمارا سبق ہے۔ جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، جعل، جعل۔ چلیں آگے، پھر آگے جو حروف آئیں گے نا پھر کل ان پہ میں بات کروں گا۔ جو کھڑا زبر ہوتا ہے جیسے یہ ہے نا، با کھڑی زبر با، یہ ایک الف کی آواز دیتا ہے، ابھی یاد کر لیتے ہیں ٹھہریں۔ با کھڑی زبر الف با، یہ الف کی آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر با الٹا پیش بو آئے گا تو وہ کیا آواز دے گا؟ واو کی آواز دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر با کھڑی زیر بی آئے گا تو یہ کی آواز دے گا، ٹھیک ہے نا۔ ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، حروف ان میں لین بھی آئیں گے، ٹھیک ہے نا، جن کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم یہ لین آگے حروف آگے نا، با کھڑی زبر با، با زبر با، با پیش بو، با بو بی،
یہ اس طرح آگے چیز آئے گی۔ تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف ہلکی میں نے آپ کو سارے دیے تھے، وہ جو یہ جو تختی جو لگی ہوئی ہے، تو ان کے ہم 3 حروف جو ہے نا، جو پہلے حروف ہلکی جو ہے، یعنی یہ جو میں نے نقشہ لگایا یہ کمپلیٹ پوری تختی کا لگا دیا، اور یہ جو ہیں حروف ہلکی ہیں۔ تو اور ان کو ہم کس طرح پڑھیں گے اور کس طرح ادا کریں گے، اور میں نے یہ ساری سب کو ایک ایک اس کی کاپی بھی دے دی ہے نا۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انتہائی حلق یعنی اقصی حلق سے یہ نکلتے ہیں۔ اقصی حلق، اقصی یعنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، دور والی مسجد، یعنی دور والا جو حلق جو ہے نا اس سے نکلے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اقصی جو حلقہ ہے، یعنی یہ والی جگہ جو ہے نا اس کی ساز نشانی بنی ہوئی ہے، یہ ہاں زبر ہاں، یہ آسانی کے لیے میں نے یہ اس میں بہت یعنی پیچیدگی ہوتی ہے، اور وہ عربی کے حروف ہوتے ہیں، میں نے بہت سادہ کرنے کی کوشش کی ہے، بہت ڈھونڈ کر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حمزہ زبر، یہ حمزہ اور گول ہا، آنکھوں والی ہے یا گول ہے تو وہ حروف ہلکی ہی ہوتے ہیں، اور ان کی مثال ایسے ہے، ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھا ہے، بیٹا غور سے پڑھو، اہدنا اہدنا، ہا یعنی یہاں سے یہ آواز نکلے گی، اور جو ہا ہے اور حمزہ کی دونوں کی، اہدنا، یہ دونوں حروف ہلکی اکٹھے آ گئے۔ آپ سارے پڑھیں گے انشاءاللہ، اہدنا اہدنا، آگے آپ کے سامنے یہ ترتیب پڑھی ہوئی ہے، تہتدو تہتدو تہتدو، الوہاب الوہاب، آگے حمزہ بھی اس میں آ رہا ہے، فأتو، جب فا کے شروع میں زبر آ رہی ہے اور حمزہ آئے اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فأتو بئس ما یؤمنون، یہ الف کی اور ہا کی آواز تھی، اور یہ جو میں روزانہ الحمدللہ رب العالمین آپ کو پڑھاتا ہوں، اس کو کمپلیٹلی ہم اس کو اپلائی کریں گے وہ کس طرح بھی۔ اب ہمارے سامنے یہ اہدنا الصراط المستقیم آ گیا، انعمت آ گیا، اس میں عین آ گئی، اہدنا آ گئی، یہ 2 چیزیں آ گئی، باقی بھی وہ ساری چیزیں ایسے ایسا آتی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ آگے والے ہم یہ پریکٹس کرنی ہے گھر میں جا کر، یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں نا۔ تو آگے جو حروف وسط حلق، وسط ہوتا ہے درمیانہ حلق جو ہوتا ہے نا، اور اس کی یہ نشانی بھی ہے، یہ دیکھیں نا اس میں سے نکلتی ہے آواز۔ جب پریکٹس کریں گے، جس وقت پریکٹس ہو جائے گی آٹومیٹکلی ہمیں آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا، یہ نکل جایا کرے گا اور صحیح طریقے سے نکلے گا۔ جس طرح آدمی ٹائپنگ کرتا ہے تو ٹائپنگ میں شروع میں تو اس کو پرابلم آتی ہے، بار بار وہ کرتا ہے، جب اس میں بار بار کریں گا وہ اکیلے بیٹھ کر اور قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر کریں گے تو وہ آپ کا گلا اور یہ ساری چیزیں عادی ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اگر ہم اس کو غلط طریقے سے پڑھیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جب پوری مکمل کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں غلطیاں جو ہوں گی معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آگی اور ابتدائی حلق یعنی درمیانی حلق، وسط حلق کا درمیانے والا حصہ جس سے حروف ادا ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ عین، ہا، وہ ہا، اس میں دونوں میں فرق آپ کرنا ہے نا، ہا اور ہا، فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ پریکٹس کریں، ہا اور عین، عین بولے، عین ہا، تو وہ آنکھوں والی جو ہا جو اقصی حلق ہے وہ ہا، اہدنا، ٹھیک ہے۔ اس کا اب یہ اس کی مثال بھی ایسے ہے، بعدو بولے، بعدو فعالن، ایک لطیف بھائی بنا ہے سعودی کا، وہ اس کو کراتا ہوتا ہے پریکٹس، سعود یعنی سعودی، احمدو، اگر ہم دوسری بولیں گے اس میں پتہ کیسے آ جائے گا، تھوڑا ہو گیا احمدو، یہ ہو گیا احمد، فرق نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آگے آ گیا احسانن، آگے والا حلق، یہ میں بڑی تیزی سے آپ کو کرا رہا ہوں، لیکن پھر اس کی پریکٹس ہوگی، پھر پریکٹس ہوگی، یعنی ایک دفعہ پڑھ دیا پھر ختم نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ آگے ابھی کچھ سمجھ آئے گے، کچھ نہیں گے، پھر دوسرے دن پھر پریکٹس ہو جائے گی، پھر تیسرے پھر آگے بھی ہم چلیں گے، کچھ ادھورے رہ جائیں گے، پھر ان کو دہرائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آگے آ گیا
آگے آ گیا ابتدائے حلق، یعنی شروع والا جو حلق ہے نا اس کو کہتے ہیں. اور اس سے کون کون سے لفظ نکلتے ہیں؟ غین، غین، آغ. آگ آپ دیکھیں نا پہلے وہ نیچے تھا، یہ بیچ میں آگے آغ. آغ کا ہے نا، کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس میں شروع میں حمزہ لگائیں گے، حمزے کے اوپر حرکت دیں گے، اور آخری جو حرف ہوتا ہے اس کو جو ہاں وہ ٹھہرے گا وہ اس کا مخرج ہے، مخرج ایگزٹ ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جیسے ہم سمپل جو آسانی سے ہوتا ہے اس میں مثلا کہتے ہیں حمزہ زبر با اب. اب کون؟ یہ دو ہونٹوں سے نکل رہا ہے. اب، ام، یہاں یہ بھی میم ہونٹوں سے نکل رہا ہے. ان کے وہ ساری یہ ان میں سے اب وہ آٹومیٹک آنا یاد ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ اس کی پریکٹس ابھی ہم کرتے ہیں. غین کی المغضوبی، 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 اخوتن. یہ خا یا نا اخ، اس کو یہ خراٹے کی بھی اس میں تھوڑی سی ہلکی سی آواز نہیں ہے. اخ، اخ. اگر آپ اس کو پریکٹس نہ بھی کریں میں کوئی دوسرا بندہ پڑھ رہا ہوگا تو آپ کو پتہ چل گا اس کو اس سے یہاں سے اس کو ادا نہیں اس سے ہوا. جیسے آدمی ہے، ہم سے بھی ہوتا ہے، سب سے ہوتا ہے، لیکن آدمی کو پتہ چل جاتا ہے جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے. جب آدمی وہ دوسرا پڑھ رہا ہے تو جو قاری صاحب بھی کوئی آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے یہاں سے انہوں نے اور یہ اپنے صحیح ان سے ادائیگی نہیں ہوئی، بے شک وہ غلطی نکالنے والا اس سے بھی نہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اخوتن کالفخار، خا جو نا اخ، اخ. یہ میں ذرا تیز کر رہا ہوں اس لیے وہ جب بتاتا ہے آدمی تو تھوڑا تیز کرنا ہوتا ہے. اخ، اخ. تو اب ہم دوبارہ الحمدللہ پڑھتے اس میں دیکھیں گے حروف ہلکی کون کون سے آئے تھے اور ہم نے کافی چیزیں اس میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دو ہا آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ جو وسط حلق والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ الحمد، الحمد، ہم، ہم. یہ بھی حروف ہلکی آ گیا. کون سا والا ہے؟ کون سا والا ہے؟ حروف وسط ہلکی والا. ال جو ہے آیا ہے ال، یہ بھی حمزہ ہے. تو یہ حروف ہے یہ والا نیچے والا ادنا حلق والا. ٹھیک ہے نا؟ اب اپلائی ہونا شروع ہو گیا نا. الحمدللہ ہم روزانہ پڑھ رہے تھے. اچھا جی. الحمد للہ، للہ، ہی جو ہے یہ ادنا حلق. اب اس کو بار بار دو گے وہ آٹومیٹک خود یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ایک ہی صورت رکھی ہوئی ہے، بار بار اس کو اپلائی کر دیں. پھر ایک اور صورت رکھیں گے پھر سارا کا سارا قرآن انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا. الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین. یہ پھر اب وہ عین جو وسط حلقہ والا وہ آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں پھر دوبارہ آ گیا. میں بار بار اسے پھر دوبارہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یا زبر و جو، با زبر و بو، آپ بچوں نے سب نے پڑھا ہوا ہے. یہ ان کو حروف لین کہتے ہیں. حروف لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے ادا کرنا. یہ بیچ میں یہ اور بھی سبق ساتھ یاد ہو جاتا ہے نا. یا زبر و جو، با زبر و بو، تا زبر و تو، سا زبر و سو، بو بئی، با زبر یا بئی، اس طرح. ٹھیک ہے نا؟ اچھا. ایاک، یہ پھر حروف ہلکی آ گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین. اہدنا الصراط، یہ حمزہ بھی حروف ہلکی ہے اور ہا بھی حروف ہلکی ہے. اہدنا الصراط مستقیم، صراط الذین انعمت، انعمت. ایک گنہ ہوتا ہے اور تشدید ہوتی ہے اور یہ ادغام ہوتا ہے. یہ جب کہاں کرنا ہے کہاں نہیں، یہ تھوڑے سے قوانین ہے. اتنا بھی ایسے یہ بڑا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کی اپنی آواز خود وہ بنے گی. ٹھیک ہے نا؟
کسی کے آواز لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ کا اپنا ردھم ہوگا، اپنی تلاوت ہوگی اور آپ کی اپنی خود آواز ہوئے گی، ٹھیک ہے نا. انعمت علیہم غیر ان میں دیکھو پہلے شروع میں الف جو حمزہ ہے یہ بھی حروف ہلکا کیا گیا، عین بھی حروف ہلکا گیا، پھر علیہم میں عین آ گیا، پھر غیر المغضوب یہ بھی حروف ہلکا آ گیا. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم علیہم ہاں جو ہے نیچے سے علیہم ہم سینے سے یہاں اس جگہ سے نکلے گا، علیہم ولا الضالین آمین. یہ اس کو بار بار ہم نے پریکٹس کرنی ہے. جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زبان پہ خود بخود یہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور ایک یا دو یا تین صورتیں اچھے طریقے سے قاری صاحب سے بیٹھ کر یا مجھے بھی کہیں تو میں بھی انشاءاللہ ٹائم دوں گا اور بیٹھ کر اس کو روزانہ اچھے طریقے سے تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت زبردست ہے. یہ اپنی ذاتی آپ کی آواز ہوئی، کسی کی آواز لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو ہم اب کافی ٹائم ہو گیا انشاءاللہ عزیز، ہم کل سے اس کو تھوڑا سا اپرائی بھی کریں گے. سورۃ الفاتحہ اس کی شان و نزول پہ بھی بات کریں گے اور یہ حمد کیسا ہے، کل کا کل شکر کیا ہوں ہے. اور پہلے ہم نے اعوذ باللہ پڑھا تھا، اللہ کی پناہ میں آئے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کیا. جو کام کرنا ہے حلال طریقے سے کرنا ہے. الحمدللہ ہم نے کہا الحمدللہ یعنی کل کا کل شکر، کل کی کل حمد اللہ کے لیے ہے، کسی کے نہیں ہے. للہ اللہ کی ملکیت ہے. کیوں؟ رب العالمین، رب العالمین، اور رب ہے ہمارا پالنے والا. جس طرح ہم دعا کرتے ہیں نا جب عید ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد. جب مکہ فتح ہوا تھا اور جب وہ بتوں کو توڑا جا رہا ہے، بت بکھرے پڑے ہیں، تو صحابہ یہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر وللہ الحمد. ان کی حمد نہیں ہے، ان کی تعریف بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کسی کام کے نہیں ہے. ہر کا حمد ہے اور تکبیر ہے، بڑائی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اس پہ انشاءاللہ ایسے بات بھی ہوتی رہے گی. جزاک اللہ خیر، زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.